لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ گورنمنٹ کی نالج میں تھا. گورنمنٹس ہمیشہ چیزوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ ایک انوکھی گورنمنٹ تھی جو گورنمنٹ رہتے ہوئے ٹیمپریچر کو اوپر کر رہی ہے. پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے, وہ جب چاہیں گے اس طریقے سے وہ اپوائنٹمنٹ کریں گے. اس کا کریڈٹ مجھے نہیں پتا کہ فوج کو دینا چاہیے یا پی ٹی آئی کو دینا چاہیے یا ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ہر کچھ عرصے بعد کو نئے ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال دیکھیے, یہ تو اس ملک کے لیے اور ملک کی سیاست کے لیے اور اس ملک کے نظام کے لیے یہ بہتر ہے کہ فوج جو ہے وہ اس کا سیاست میں رول نہ ہو. اور اب فوجی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر خود یہ کہہ رہی ہے جو کہ کہا انہوں نے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں, لیکن ایک طرف ایک سیاسی فریق سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو کہ نہ پارلیمان میں ہیں اس وقت بلکہ احتجاجوں میں ہیں باہر, وہ ایک یا تو وہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ملاقات. یہ کیا شہباز شریف صاحب کو اور حکومت کو اعتماد میں لے کر یہ دو ملاقاتیں ہوئی جن کو کل کنفرم کیا گیا؟ دیکھیے مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ فارملی کچھ تھا کہ جی فارملی ان سے پوچھا گیا, انہیں کہا گیا, لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ گورنمنٹ کی نالج میں تھا. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اس طرح کے, کیونکہ دیکھیے جب آپ ایک گورنمنٹ ہے, اور یہ میں بھی جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ میں خود سیکھ رہا ہوں, بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں پتا, اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے آپ کو جواب دے سکوں. لیکن جو کچھ میں نے سیکھا ہے, جو کچھ میں نے دیکھا ہے پچھلے 5-6 مہینے میں, جو یہاں بیٹھ کر نظر نہیں آتا تھا, اس میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ سے چیزیں سیکرٹ نہیں ہوتی. ایک نظام ایسے بنا ہوا ہے, اور یہ صرف پاکستانی گورنمنٹ کا نہیں ہے, ساری گورنمنٹ دنیا میں ایسی ہوتی ہیں. چنانچہ اگر کوئی کانورسیشن ہو رہی ہے اور اس لیول کی ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے اس میں آپ نے آن بورڈ لوگوں کو لیا ہوتا ہے. اور خاص طور پر جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو انتشار ہے وہ بڑھے نہ, وہ کم ہو, تو کوشش اگر گورنمنٹ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم اگر کوشش ہو رہی ہے کہ معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں تو گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے. 2-3 چیزیں اور بھی ہیں, میں کوئکلی, وقت بہت کم ہے, میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے جو تعلقات اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. شہباز شریف صاحب ایک مختلف طریقہ رکھنے والے سیاستدان ہیں, آپ کی اپنی جماعت میں سے بھی سیپریٹلی اگر دیکھا جائے شہباز صاحب کو, لیکن کیا آپ بھی اس تعلقات کو 1 پیج کا ہی استعمال کریں گے لفظ کا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا؟ کیونکہ کچھ لوگ, میاں جاوید لطیف صاحب اور کچھ دیگر لوگ نکل کے کہہ دیتے ہیں کہ آج بھی عمران خان لاڈلا ہے, تو کیا آپ لوگوں کا بھی 1 پیج ہے یا کوئی مختلف اصطلاح آپ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ 1 پیج ایک ٹرم تھا جو کوائن کر دیا گیا تھا, مجھے نہیں اب یاد آ رہا کہ خان صاحب نے خود کیا تھا یا میرے آپ جیسے لوگوں نے کیا تھا. لیکن اگین گورنمنٹ میں ایک سسٹم ہے جس میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو سیویلین لیڈرشپ ہے وہ ایک طریقے سے ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں. ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں کتنی میٹنگز ہوتی ہیں, امپورٹنٹ میٹنگز ہیں, چاہے وہ فارن پالیسی پہ ہوں, چاہے وہ فلڈز پہ ہوں, چاہے وہ دیگر معاملات پہ ہوں. اس میں جہاں پہ ملٹری یا آرمڈ فورسز کی ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے, جو ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے, وہ اس میں آتے ہیں اور اس طریقے سے ایک سرٹن کام چل رہا ہے. مطلب فلڈز میں آپ نے دیکھا این ڈی ایم اے جو ہے اس نے بڑا اچھا کام کیا. این ڈی ایم اے کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ ایک سرونگ 3 اسٹار جنرل ہے, تو اس طریقے سے نظام تو چل رہا ہے. لیکن اگر اس میں آپ کہیں کہ جی کوئی سیاسی طور پر کچھ ہو رہا ہے, میرے خیال میں anything which brings down the temperature, کیونکہ اب اس سے اعتراض نہیں ہے, اگر اس لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اب آج اور کل بھی نہیں ہوگا. کل دیکھیں نا, ابھی اگر یہاں پہ آ کے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, تو گورنمنٹ تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ جی آئیں واپس پارلیمنٹ میں آ جائیں, مذاکرات کرنے ہیں, الیکشن آنے ہیں, جب بھی آنے ہیں, اصلاحات کرنی ہے, آئیے اصلاحات کرتے ہیں. سو obviously گورنمنٹس ہمیشہ چیزوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں. یہ پچھلی گورنمنٹ ایک انوکھی گورنمنٹ تھی جو گورنمنٹ رہتے ہوئے ٹیمپریچر کو اوپر کر رہی. آخری سوال میرا یہ ہوگا آپ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ بہت سی باتیں ہیں اور وہ بڑی حساس نوعیت کی ہوتی ہیں, لیکن اب کیونکہ جلسوں میں ہوئی پوری آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے معاملہ اب تو زبان زد عام ہو گیا کہ کیا پروسیس ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کا بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے جب آپ اناؤنس کریں, اور تقرری پرائم منسٹر کا آئینی طور پہ بھی انڈرسٹینڈبلی اختیار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی اس تقرری کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں بن سکتی, کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو بالکل کلیئر ہے, اور یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے, وہ جب چاہیں گے اس طریقے سے وہ اپوائنٹمنٹ کریں گے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوئی ہے. اب میں کب سے جرنلزم کر رہا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو اتنا پبلک گلیئر میں لایا جائے, اس پہ اتنی ڈسکشن ہو, اتنی ڈبیٹ ہو, لوگوں کے نام سامنے آ رہی ہے, کبھی بھی نہیں ہوا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آخری بار ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک روٹین کا معاملہ ہے, ایک سینسٹیو اپوائنٹمنٹ ہے, اس کو ایک طریقے سے ہونا چاہیے, اور مجھے لگتا یوں ہے کہ اس باری بھی وہ اسی طریقے سے اسموتھلی ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل اسموتھلی. بہت بہت